السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز۔ تو جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ اور جناب موسم کی کیا صورتحال ہے آپ کے علاقے میں؟ موسم میں اب تبدیلی آ گئی ہے، گرمی کی شدت میں کافی کمی ہو گئی ہے، لیکن گرمی ابھی بھی پوری طرح سے گئی نہیں ہے۔ میں حاضر ہوں آپ سب کے لیے لے کر ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کا نام ہے تمہیں میں کس طرح دیکھوں۔ مصنفہ ہیں الماس عبدالغفور۔ قسط نمبر 3۔ اربش کے بھائی فیصل اپنے کمرے کے بیڈ پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہے تھے جب ان کی بیوی ان کے پہلو میں بیٹھ کر کچھ پریشان سے لہجے میں بولیں، بات سنیں کہ آپ کے پاس حاشر کی کال آئی؟ نہیں، اب تک تو میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ فیصل ٹی وی پر نظر جمائے سنجیدگی سے بولا، تقریباً 2 ہفتے ہونے کو ہیں اور حاشر کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ اربش سے پوچھو تو وہ بات گول کر جاتی ہے۔ مجھے اربش کے یہاں رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حاشر کو ایک بار تو آپ سے بات کرنی چاہیے تھی، ہمیں تسلی تو رہتی کم از کم۔ ایک تو ہے بھی وہ غیر اور اوپر سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں رہتا۔ میرے دل میں تو برے برے خیالات آ رہے ہیں۔ اپنی ایک بات پہ قائم رہا کرو نیلم، پہلے تو ان ساری باتوں کو تم مثبت انداز میں لے رہی تھی اور اب انہی کو لے کر منفی سوچ رہی ہو۔ ویسے بھی حاشر کا انتخاب میں نے خود کیا تھا، بہت سوچ سمجھ کر، اور مجھے یقین ہے کہ جو تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آلویز تھنک پازیٹیو۔ میں اس بارے میں اربش سے خود بات کر لوں گا، فیصل نے بڑے ہی ٹھنڈے لہجے میں کہا اور واپس ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا، یہ سوچتے ہوئے یہ عورتیں ہر بات کا بتنگڑ کیوں بنا لیتی ہیں۔ نیلم بھابھی برا سا منہ بنا کر رہ گئیں۔ یہ ہر بات کا اتنا ٹھنڈا رد عمل کیسے دے دیتے ہیں، ٹینشن کیوں نہیں لیتے؟ ان کے کمرے سے کچھ فاصلے پر اربش اپنے کمرے میں بیڈ پر تکیے کے سہارے بیٹھی اپنے فون میں موجود حاشر کی مسکراتی ہوئی تصویر کو زوم کر کے دیکھ رہی تھی۔ کتنی نرم، دل میں اتر جانے والی مسکراہٹ تھی۔ اربش نے فون کو اوندھے منہ بیڈ پر رکھ دیا اور سر بیڈ گراؤنڈ پر ٹکا کر گہری سانس لی اور آنکھیں موند لیں۔ ایک دم آنکھوں کے سامنے حاشر کا چہرہ آ گیا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر محبت سے اسے دیکھ کر کچھ کہہ رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے لیٹی اربش کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کی گرم ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کر سکتی تھی کہ اچانک اسے اپنے ہاتھ حسان کے ٹھنڈے ہاتھوں میں جکڑے محسوس ہوئے تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک کر گالوں پر پھسل گئے۔ یہ کیسی بے بسی تھی! شام کے تقریباً 7 بجے تھے اور بوٹیوں اور کبابوں سے پیٹ بھرنے کے بعد عورتیں ایک طرف بیٹھ کر غیبتیں کرنے میں مصروف تھیں، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انہیں اپنے پسندیدہ مشغلے کی سنجیدگی اور اس گناہ کے انجام کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ دوسری جانب آدمیوں میں سے کچھ مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو کچھ بزنس اور گاڑیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ ان سب سے بہت دور عبایا پہنی 4 لڑکیاں سمندر کنارے ٹہل رہی تھیں۔ یار چلو نا پلیز، مٹی کے پہاڑوں پر چڑھ تو نہیں سکتے، ان کے پاس جا کر سیلفیز تو لے سکتے ہیں، پھر وہاں سے گھوم کر واپس امی وغیرہ کے پاس چلے جائیں گے۔ نوال نے تھوڑی دور پھیلے مٹی کے پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے ان کے قریب جانے کے لیے ہلکی پھلکی سی گزارش کی۔ عریج اور فاطمہ تو مان گئیں، البتہ نور نے صاف انکار کر دیا۔ تم لوگ جاؤ، میں ادھر ہی ہوں، میرا موڈ نہیں اس طرف جانے کا۔ سچ میں اس کے اندر کوئی بوڑھی روح آن بسی ہے، فاطمہ نے جھنجھلا کر کہا۔ دفع کرو اسے، ہم ہی چلتے ہیں، میرا بھی اس کے آگے منتیں کرنے کا کوئی موڈ نہیں، نوال منہ چڑھا کر بولی اور عریج اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی۔ نور ہلکا سا مسکرائی، پھر مٹی پر رکھی بہت سی اینٹوں میں سے ایک اٹھا کر سمندر کے کنارے رکھی اور اس پر بیٹھ گئی اور اپنی سوچوں میں گم شہادت کی انگلی سے ریت پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچنے لگی۔ پانی کی بار بار ایک لہر آتی اور اس کے پیروں اور عبائے کو بھگو کر چلی جاتی، لیکن وہ ہر چیز سے بے خبر نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے ہلکی سی گردن موڑ کے دیکھا اور ایک دم گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہمدان ہی تھا جو اپنی جینز کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑا سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ یہاں اکیلے بیٹھ کر اپنے کیے گئے فیصلے پر سوگ منا رہی ہو؟ اس نے اطراف کا جائزہ لے کر بڑے آرام سے اسے دیکھ کر کہا۔ میں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جس پر مجھے سوگ منانا پڑے، نور قطرے سنبھل کر سنجیدگی سے بولی۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اس کی بات پر طنزیہ مسکرایا۔ کتنا جھوٹ بولتی ہو تم یار۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، نور نے اس کی طرف دیکھ کر تیز مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ ایک اور جھوٹ؟ گریٹ، ہمدان نے اپنی دونوں ابرو اٹھا کر اسے اس کے جھوٹ پر جھوٹی داد دی۔ نور نے سچ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ جانے کا ایک غلط فیصلہ کیا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ ایک دم جھنجھلا کر بولی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ ہمدان کا جواب اتنا جلد اور اتنا غیر متوقع تھا کہ نور بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کو آس پاس کی تمام آوازیں تھم گئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کیا نہ تھا اس شخص کی آنکھوں میں، اس جملے میں
نور نے گھبرا کر نظریں چرا لی۔ چاروں طرف پھیلا شہر اچانک ٹوٹا اور وہ واپس ہوش کی دنیا میں خود کو گھسیٹ لائی۔ ہمارے بیچ کبھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ سے کبھی ساتھ رہنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اظہار کیا، اس لیے جو ہو رہا ہے اسے جتنی جلدی قبول کر لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ نور نے اپنے لہجے اور الفاظ مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کی زبان پھر بھی لڑکھڑا گئی۔ ہمدان کو اس کی بات قطرے ناگوار گزری، مگر پھر بھی اس نے اپنی سی کوشش کی اور ہلکا سا نور کی طرف جھکا۔ صرف زبان ہی کا اظہار نہیں تھا، لیکن تمہاری آنکھیں تو اظہار کرتے نہ تھکتی تھیں۔ جب ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تھا تو کیوں تم میرے ساتھ اس طرح مذاق نہیں کرتی تھی جس طرح نوال اور فاطمہ کرتی ہیں؟ کیوں تم مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرتی ہو اور کیوں مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی؟ کیوں میرے سامنے تمہارا چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے؟ بس زبان سے ہی اظہار نہیں کیا تم نے، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک بار یہ کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ بس ایک بار مجھے بتا دو کہ تم کس وجہ سے کسی اور سے شادی کر رہی ہو، کس بات کا ڈر ہے، مجھے بتا دو یار۔ مجھ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کسی کے آگے رسوا نہیں کروں گا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تمہارا نام تک نہیں آنے دوں گا۔ میں بس تمہارا ساتھ، تمہاری رضامندی چاہتا ہوں، تم سے فقط سچ سننا چاہتا ہوں، میرا یقین کرو۔ اس نے اپنا دل کھول کر نور کے آگے رکھ دیا تھا، اپنا سارا ایگو سب کچھ بھلا کر وہ اس سے گزارش کر رہا تھا، آخری بھرپور کوشش کہ جس کے بعد اسے ہاں یا نہ میں ہی جواب چاہیے تھا۔ نور کی آنکھیں مزید جھک گئیں، چہرہ جلتے چراغ کی طرح ٹمٹمانے لگا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتی۔ وہ ایک نظر اٹھا کر بھی اگر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو شاید اب کی بار اسے پگھل ہی جانا تھا، مگر وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنے فیصلے پہ کمزور نہیں پڑنا تھا اسے۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، تو بس اتنا، آپ یہ سب کہہ کر مجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ میں تکلیف دے رہا ہوں تمہیں؟ سیریسلی؟ ہمدان نے پہلے تو حیرانی سے اسے دیکھ کر کہا، لیکن پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں جو کب سے بکواس کر رہا تھا وہ تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہے؟ ٹھیک ہے، آج کے بعد تم سے بات تو کیا، اپنی شکل بھی تمہیں نہیں دکھاؤں گا، پھر حساب لگاتی رہنا کہ تمہاری تکلیف میں کتنی کمی ہوئی۔ جو کرنا ہے کرو، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، اب سے مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور ایک تیز شکوہ کناں نظر نور کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈال کر پلٹ گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس سے دور ہوتا گیا اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھے گئی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا آن پھنسا تھا، آنکھیں برسنے کو تیار تھیں، لیکن یہ دنیا کے لوگ اور ان کے سوالات، وہ اپنے تمام آنسو پی کر رہ گئی۔ رخسار کو ردا کی نانی کے گھر تقریباً 2 دن گزر چکے تھے اور وہ 2 دن کے انتظار کے بعد آخرکار برف باری ہو ہی گئی تھی۔ رخسار ہاتھوں میں دستانے چڑھائے، سر پہ اونی ٹوپی اور لمبا سا گرم کوٹ پہنے ردا کے ساتھ پارک میں گھوم رہی تھی۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، کچھ تو باہر کے موسم کی بدولت اور کچھ اندر کے موسم کا کمال تھا۔ میں مس کروں گا تمہارے ہاتھ کا کھانا، یہ الفاظ وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ بس ایک جملہ ہی کسی کی دل کی دنیا بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پتہ ہے ردا، میں نے ایسی برف باری اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھی ہے۔ رخسار نے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر برف کو محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے گال ٹھنڈ سے لال ہو رہے تھے، مگر وہ پھر بھی پورے دن اس موسم میں باہر گھومنے کو تیار تھی۔ کیوں، پاکستان میں کبھی نہیں دیکھی؟ ردا نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ میں کراچی میں رہتی ہوں، وہاں تو پوری طرح ٹھنڈ بھی نہیں پڑتی اور شمالی علاقوں میں کبھی جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا۔ اوہ اچھا۔ کچھ دیر خاموشی سے ٹہلنے کے بعد رخسار نے ایک بار پھر ردا کو مخاطب کیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ سفید روئی جیسی برف مجھے بالکل وینیلا آئس کریم جیسی لگتی ہے، دل کرتا ہے کھا جاؤں۔ تو پھر یہ لو، کھاؤ۔ ردا نے اچانک مٹھی بھر کے برف رخسار کے منہ پر پھینکی، وہ بوکھلا کر ایسے پیچھے ہٹی جیسے اس کے منہ پر ٹھنڈا ٹھار پانی پھینک دیا ہو۔ ردا کی بچی، اب تم نہیں بچو گی۔ رخسار بھی برف کا گولا لے کر اس کے پیچھے دوڑی۔ دونوں ایک دوسرے پر گولہ باری کرنے لگیں۔ آس پاس گھومتے لوگ مڑ مڑ کر ان دونوں کی اس بچکانہ حرکت کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چند لمحوں کو وہ دونوں سب بھول چکی تھی کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، بس بچوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ برف پر گرتی پڑتی وہ دونوں نہ جانے کتنے لمحوں تک برف میں لوٹ پوٹ ہوتی رہیں۔ بس یار، میں تھک گئی۔ ردا پھولے سانس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ رخسار بھی اس کے ساتھ دھپ سے بیٹھی اور پھولے تنفس کے ساتھ وہ بے اختیار ہنسے بھی جا رہی تھی۔ تم بہت سویٹ ہو رخسار، ردا نے زور سے اس کا گال کھینچ کر کہا۔ رخسار جواب میں ہلکا سا ہنسی۔ تمہیں پتہ ہے کیا؟ کیا؟ چھوڑو، نہیں بتاتی۔ اب تو تمہیں بتانا پڑے گا، اب اتنا فورس کر رہی ہو تو بتا ہی دیتی ہوں۔ ردا نے کندھے اچکائے۔ میری نانو اور امی نے تمہیں میرے بھائی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ کیا؟
رخسار کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور وہ آنکھیں پھاڑ کر ریتا کی شکل دیکھنے لگی جو مزے سے کہے جا رہی تھی، تمہارے آنٹی انکل سے بات کریں گے جب پیپرز ختم ہو جائیں گے۔ ریتا فضول مذاق مت کرو یار، مجھے نہیں کرنی تمہارے بھائی سے کوئی شادی وادی۔ توبہ استغفراللہ، رخسار ایک دم بگڑ کے بولی۔ اوفو، تم تو کانوں کو اس طرح ہاتھ لگا رہی ہو کہ جیسے میں نے کوئی گناہ والی بات کر دی ہو۔ سچ بتاؤ، تم کہیں اور انوالو تو نہیں ہو، مطلب کسی سے محبت تو نہیں کر بیٹھی؟ رخسار کی آنکھوں کے سامنے فوراً نیلی آنکھوں والے لڑکے کا چہرہ لہرایا۔ اس نے بے اختیار پہلو بدلا اور نارمل سے انداز میں بولی، نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیا میرا بھائی پسند نہیں آیا؟ میں نے تو تمہارے بھائی کو دیکھا تک نہیں اور تم مجھ سے میری پسند بھی پوچھنے لگی۔ حد ہو گئی، میرا بھائی اتنی دیر تک ہمیں سی آف کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا رہا اور تم نے ایک نظر بھی نہ دیکھا اسے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم جس پہ ایک نظر بھی ڈالنا گناہ سمجھتی ہو وہ تمہارے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے۔ ریتا کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ کہے چلی جا رہی تھی، مجھے نا ابھی تم پاگل لگ رہی ہو، پتہ نہیں کیا بولے جا رہی ہو، کیا ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے کیا مقاصد ہیں زندگی میں؟ رخسار اس کے بھائی والے ٹاپک سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے فوراً سے بات بدل دی۔ کیا پوچھ لیا تم نے بھی یار؟ ریتا نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی آہ بھری۔ میں نا یہ چاہتی ہوں کہ میرے کرشز کی جو لسٹ ہے ان کے ساتھ کبھی ڈنر کروں، یا ان میں سے کسی ایک سے شادی۔ ریتا چہک کر بولی۔ اچھا تو کون ہیں وہ عظیم لوگ جن پر تمہیں کرش ہے؟ رخسار نے اس کی بات کا لطف لیتے ہوئے کہا۔ بہت لمبی لسٹ ہے، پہلے نمبر پہ تو لیونارڈو، پھر ہیری پوٹر، جونی، زین ملک، فواد خان، علی ظفر، ہماری یونی کا فٹ بال چیمپئن ڈریک، بہزاد ہمایوں۔ وہ نام لیے جا رہی تھی لیکن رخسار کی سوئی ایک ہی نام پر اٹک کے رہ گئی۔ بہزاد ہمایوں کون؟ اس نے ریتا کی بات کاٹ کر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ بہزاد ہمارا سینئر، میرے بھائی کی کلاس میں ہے، اس کا فرینڈ ہے۔ جب میرا یہاں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا تو میں ایک دفعہ یونی کے کنسرٹ میں گئی تھی بھائی کے ساتھ، اور جب میں نے اسے وہاں گانا گاتے سنا تو میں تو اس کی آواز اور پرسنالٹی کی فین ہی ہو گئی۔ لیکن وہ بھی کبھی کسی لڑکی سے فری نہیں ہوتا، اپنے دوست کی بہن سے بھی نہیں۔ ریتا نے ہاتھ مسل کر ہلکا پھلکا سا افسوس کیا۔ خیر اب جو کنسرٹ ہوگا اس میں اگر تم چلنا چاہو تو، ویسے وہ جگہ تمہیں سوٹ نہیں کرے گی، پہلے ہی بتا دوں، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔ اوہ تو وہ موصوف سنگر بھی ہیں، اگر اس ہینڈسم سنگر کا پول کھول دوں تو کتنا مزہ آئے۔ رخسار یہ سوچ کر دل ہی دل میں مسکرائی۔ کہاں کھو گئی؟ ریتا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ ایک دم چونکی۔ ادھر ہی ہوں بھائی، اس نے اپنا بازو سہلا کر کہا۔ تم بتاؤ تمہارا کوئی کرش ہے کیا؟ ریتا نے اس کے شانے سے شانہ ٹکرا کر شریف سے لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایکٹرز وغیرہ کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے، کتابوں میں جو ہیروز ہوتے ہیں انہیں پڑھنا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی کسی پہ کرش نہیں ہوا۔ میرے مطابق یہ جو اداکار ہوتے ہیں وہ وہی اداکاری کرتے ہیں جو اسکرپٹ میں لکھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کا کام ہے اور ان کی اصل زندگی ان سب سے بالکل مختلف ہوتی ہے، مگر ہم ریئل زندگی میں بھی پھر انہیں ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ وہ ڈراموں میں دکھتے ہیں، اور کبھی غلطی سے بھی ان کی پرسنل لائف کا کوئی سکینڈل سامنے آ جائے تو گالیاں اور تنقید کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اور اسی طرح کتابوں میں ہیروز کو پرفیکٹ لکھا جاتا ہے جس کا مقصد صرف ہمیں انٹرٹین کرنا یا کوئی سبق دینا ہوتا ہے، لیکن ہم سارے سبق چھوڑ کر پاگل ہوتے ہیں تو صرف ان کی پرفیکٹ پرسنالٹی کے پیچھے جس کا اصل میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ عام انسان بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے جو اس کے ساتھ رہنے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں لوگوں کو ان کے کاموں پر سراہنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے، لیکن انہیں سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ رخسار نے بڑی سادگی سے کندھے اچکا کر لمبا چوڑا لیکچر ہی دے ڈالا۔ واہ کیا کہنے آپ کے، میرا دماغ ہی گھما دیا تم نے تو۔ ریتا نے تالیاں بجا کر مصنوعی سنجیدگی سے اسے داد دی۔ البتہ ابھی بھی پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ اچھا یہ دیکھو، ریتا نے فون کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ کون ہے؟ میرا بھائی۔ اف مجھے نہیں دیکھنا تمہارے بھائی کو، رخسار نے بیزاری سے فون کو پرے کیا۔ کیوں شرم آ رہی ہے؟ ریتا میں جا رہی ہوں۔ رخسار نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئی اور رخسار کے کندھے پہ ہاتھ مار کر اسے مناتی اور تنگ کرتی ہوئی اس کے ہمراہ چل دی۔ اب بھی یہی خیال ہے وہ لوٹ آئے گا، میں یوں ہی بدگمان ہوں وہ لوٹ آئے گا، یہ فاصلے ہوئے ہیں جو لوگوں کا کھیل تھا، یہ کھیل وہ سمجھ گیا وہ لوٹ آئے گا۔ آربش نے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھائی ہی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، چوکھٹ پر فیصل بھائی کھڑے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے آربش۔ چہرے پہ ان کی سنجیدگی چھائی تھی۔ آربش کو ان کا لہجہ کچھ کھٹکا۔ جی؟
میں آج حاشر کے گھر گیا تھا، وہی سنجیدہ ٹھنڈا لہجہ، لیکن اربش کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گھر میں نہیں تھا تو میں نے وہاں کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے یہ لگا کہ وہ آج ہی کہیں سے گھوم کر گھر آیا ہے، اور وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر اربش کی فک پڑتی شکل دیکھنے لگے جو دم سادے انہی کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ تم دونوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ میں صرف اور صرف 2 دن اس کی کال یا اس کے یہاں آ کر تمہیں لے جانے کا انتظار کروں گا۔ اگر وہ ان 2 دنوں میں تمہیں لینے آ گیا تو میں اس سے یا تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مجبوراً مجھے تم لوگوں کے پرسنل میٹر میں انوالو ہونا پڑے گا، کیونکہ بیٹیاں کتنی بھی محبوب کیوں نہ ہوں، شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں آباد ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر اربش سے کچھ بھی سنے بغیر چلے گئے۔ ایک دم سے اربش کی آنکھوں کے کٹورے لبالب بھر گئے، لیکن وہ ضبط کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک بار پھر اسے رونا آنے لگا، اور وہ گڑ گڑا کر وہی اپنے مخصوص انداز میں دعا کرنے لگی جس طرح سے وہ بچپن سے کرتی آ رہی تھی۔ بے ترتیب سی دعا، لیکن اس کا وہ یقین پکا تھا کہ اس کی دعائیں ضرور سنی جائیں گی، اور اللہ پر یہ یقین ہی اسے مشکلوں سے نکالتا رہا تھا، اور یہی یقین مشکلوں سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پلیز میری مدد کرے، میں جانتی ہوں اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ کچھ ایسا کر دیں کہ حاشر کو سچ پتہ چل جائے اور وہ مجھے جلد سے جلد لینے آ جائیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ان سے یا کسی سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ سب ٹھیک کر دیں اللہ تعالیٰ، پلیز سب ٹھیک کر دیں۔ حاشر اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر جب واپس گھر آیا تو وہ تر و تازہ لگنے کے بجائے مزید بیزار اور تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی معمول کی طرح اس کی نظر سامنے پڑے صوفے پر گئی جس پر بیٹھ کر اربش اس کا انتظار کرتی تھی، اور اسے مسکراتا دیکھ حاشر اپنی ساری تھکن بھول جاتا تھا۔ آج نہ جانے کیوں وہ اسے شدت سے یاد آئی۔ وہ اپنا بیگ ایک طرف پھینک کر صوفے پر گر سا گیا، اور وہ انگلیوں سے اپنی کنپٹی مسلنے لگا۔ اگر وہ سچ میں مجھے دھوکہ دے رہی تھی تو اب تک وہ یا اس کے گھر والے کوئی تو بڑا ایکشن لیتے، یا کم سے کم میرے دل و دماغ سے تو اسے اتر جانا چاہیے تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ دھوکے باز انسان آپ کی زندگی سے چلا جائے تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے، لیکن میرا کیوں ڈپریشن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے؟ کیوں میں خود کو گناہ گار سا محسوس کر رہا ہوں؟ کسی پل بھی چین کیوں نہیں آتا؟ وہ آج کھل کر اپنے آپ سے سوال پر سوال کر رہا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا کہ وہ غلط ہے، اس نے محبت کے بدلے ہمیشہ محبت دی مجھے۔ میں جب بھی اس کے قریب گیا تو کبھی مجھے یہ احساس نہ ہوا کہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ کچھ بھی تو مشکوک نہیں تھا، تو پھر کیوں حسان نے اس دن ایسی حرکت کی؟ اور اربش، وہ مجھ سے چیخ چیخ کر کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ تو سب جانتے ہیں، آپ کو فریحہ نے وہ خط دیا وغیرہ؟ کیا جانتا ہوں میں اور فریحہ کے پاس؟ ایک دم حاشر کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ فریحہ، شاید وہ کچھ جانتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیز قدموں سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رخسار کو واپس بہزاد ہاؤس آئے ہوئے 5 دن گزر چکے تھے، اور ٹھنڈ بھی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ کراچی کی لڑکی تو شاید اس سردی میں ٹھٹر کے مر ہی جاتی، مگر بھلا ہو ہیٹر کا جو گھر کا موسم نارمل کیے ہوئے تھا۔ ایسے میں رخسار کچن میں سویٹر پہنے کھڑی کچھ گنگناتی ہوئی اپنے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ بہزاد تو آدھا دن باہر ہی رہتا تھا، اس لیے رخسار نے صرف 1 پیالہ سوپ ہی بنایا تھا۔ سوپ کی مزیدار خوشبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی تھی، اور سوپ کی صرف شکل ہی منہ میں پانی لانے کے لیے کافی تھی۔ رخسار گرم گرم پیالہ لیے کچن سے باہر آئی اور ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کر اپنے کمرے سے پڑھنے کے لیے کتاب لینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنی دھن میں چلتی واپس آئی تو ایک دم سے ٹھٹک کے رکی۔ ارے یہ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ بہزاد بڑے مزے سے بیٹھ کر اس کے بنائے ہوئے سوپ کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ رخسار نے اس کو غلط وقت پر گھر آ جانے کے لیے دل ہی دل میں کوسا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور مسکین صورت بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ بہزاد کی نظر اس پر پڑی تو وہ چمچ چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا یہ تم نے صرف اپنے لیے بنایا ہے؟ رخسار نے اس کے سوال پر کسی روبوٹ کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ بہزاد نے مزید کچھ کہے بغیر ایک گہری سانس لی اور پیالہ اس کی طرف کھسکا دیا، جسے رخسار نے اپنے سے قریب کر لیا۔ جب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں تو ارے نہیں آپ کھا لیں، میں اپنے لیے اور بنا لوں گی والی فارمیلٹی ہوا ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی وہ تو باہر سے کھا کر آیا تھا۔ یہی سوچ کر رخسار سوپ حلق سے اتارتی رہی اور چور نظروں سے سامنے بیٹھے فون میں مگن بہزاد کو بھی دیکھتی رہی۔ بہزاد کو وہاں ٹک کر بیٹھا دیکھ رخسار کا سوپ پینا محال ہونے لگا۔ کتنی بری بات ہے رخسار، تم اخلاقاً ہی پوچھ لیتی کہ آپ سوپ پیئیں گے، کون سا انہوں نے ہاں کر دینی تھی۔ ابھی پوچھوں؟ لیکن کیسے؟ چھوڑو اب کیا فائدہ، تمہیں پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے تھا۔
वो सोचों में गुम थी कि बहज़ाद अपनी जगह से उठा और टेबल पे हाथ रखकर अचानक रुखसार की जानिब झुका। वो बेसाख्ता पीछे हटी। बहज़ाद अपनी नीली जादुई आंखों से पता नहीं क्यों उसे अजीब नज़रों से घूरने लगा था। उसकी सोई सोई सी आंखों में सुर्ख किरचियाँ पड़ी थीं। रुखसार की आंखें उसकी आंखों से मिली और उसका दिल एकदम बेतरतीबी से धड़कने लगा। जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पे आ गया। बस एक ही नज़र उसके पूरे वजूद में हलचल सी मचा गई थी। चंद सेकंड उसे यूं ही देखने के बाद बहज़ाद ने अपने लब खोले। चम्मच भर के सूप मेरे मुंह में उंडेल दो, मैं सोने जा रहा हूँ। जी, बेख्तियार रुखसार के मुंह से निकला। अगर नहीं शेयर करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, वो शर्मिंदा सी होकर बोली। तो फिर क्या मतलब था इस जी का? बहज़ाद उसे मज़ीद कन्फ्यूज़ करने लगा। उफ़, अभी मैं पूछूं कि इन नज़रों का क्या मतलब है? रुखसार ने दिल में सोचा, लेकिन कुछ भी कहे बगैर अपने सूप से भरा चम्मच बहज़ाद की तरफ बढ़ाया। हाथों की कपकपाहट की वजह से चम्मच से ज़रा सा सूप छलक कर टेबल पर भी जा गिरा। रुखसार का दिल इस ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि धक धक की आवाज़ वो अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। बहज़ाद ने झुककर उसके हाथ से सूप पिया, फिर मुंह को शर्ट की आस्तीन से साफ करते हुए एक मुस्कुराती नज़र उसके चेहरे पर डाली और चला गया। रुखसार ने उसके जाते ही अपनी रुकी हुई सांस को बहाल किया और अपने गुलाबी पड़ते गाल पे आई हुई लट को लरसती उंगलियों से कान के पीछे उड़सा। ये शख्स बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है रुखसार। एक तरफ कहता है कि तुम मेरी पसंद नहीं और दूसरी तरफ अपनी आंखों से काला जादू करके मुझे अपने काबू में कर रहा है। मेरी तौबा, अब इसकी आंखों में नहीं देखूंगी। रुखसार ने बड़ी संजीदगी से सोचकर चेहरा सूप के प्याले पर झुका लिया, लेकिन अचानक एक बदतमीज सी मुस्कुराहट हसीन फूलों के बाग से उड़ती हुई बिना उससे इजाज़त लिए उसके होंठों पर फैल गई। उसे अपना आप एक परिंदे जैसा लग रहा था, जिसके शिकारी को ऐसा फन या जादू आता है जिससे वो अपने शिकार को ऐसी नादीदा कैद में जकड़ लेता है जिससे बज़ाहिर तो परिंदा ये समझता है कि वो आज़ाद है, लेकिन असल में वो इस कदर ख़तरनाक कैद में होता है कि वो खुद ब खुद पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आखिर में उसी कैद में आ जाता है अपनी मर्ज़ी से, और उससे निकलना नामुमकिनात में से होता है, क्योंकि उस जाल का अंदाज़ा खुद परिंदे को भी नहीं होता और उस जादुई कैद का नाम है मोहब्बत। अभी पहली मोहब्बत के बहुत से कर्ज बाकी हैं, अभी पहली मुसाफत की थकन से चूर हैं पाँव, अभी पहली रफ़ाकत का हर एक घाव सलामत है, अभी मकतूल ख्वाबों को भी दफनाया नहीं हमने, अभी आँखें हैं इद्दत में, अभी ये सोग के दिन हैं, अभी इस कर्ब की कैफियत से बाहर कैसे आ जाएं, अभी इस ज़ख्म को भरने दो, अभी कुछ दिन गुज़रने दो, ये गम के नीलगों दरिया उतर जाएं तो सोचेंगे, अभी ये दर्द ताज़ा है संभल जाएं तो सोचेंगे, अभी ये ज़ख्म रिश्ते हैं ये भर जाएं तो सोचेंगे, दोबारा कब उजड़ना है। हमदान अपनी बड़ी बहन म्यासा के घर कनाडा आया हुआ था। वैसे तो वो उससे मिलने आता ही रहता था, लेकिन इस बार वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए वहाँ ठहर गया था, जिसकी एक वजह भी थी। सुबह का वक्त था, म्यासा के दोनों बच्चे स्कूल में थे, शोहर ऑफिस में और वो खुद किचन में थी, जबकि हमदान ट्राउज़र और रफ सी टी शर्ट में मलबूस ड्राइंग रूम के सोफे पर खामोश बैठा दीवार पर लगी पेंटिंग को घूर रहा था। उसकी आंखों की सुर्खी और चेहरे की उड़ी रंगत से साफ वाज़ेह था कि वो कई रातें आंखों में ही काट चुका है। अचानक किसी चीज़ की आहट पर उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। म्यासा चाय के कपों की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई और ट्रे टेबल पर रख कर हमदान के साथ ही बैठ गई। कितनी बुरी बात है हमदान, तुम्हारी दोस्त प्लस कज़न की 1 हफ्ते बाद शादी है और तुम यहाँ 2 हफ्ते गुजारने आ गए हो। हमदान ने उनकी बात पर बेसाख्ता अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। आंखों में तकलीफ सी उभरी, लेकिन वो जब्त करके उनको सुनता रहा। उसकी शादी के बाद टिकट करवा लेते तो क्या हो जाता? उसके निकाह के होने से पहले तुम यहाँ आ गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट शादी में तो तुम्हें होना चाहिए। मेरा भी इतना दिल था जाने का, लेकिन बच्चों के स्कूल की वजह से नहीं जा सकी, लेकिन तुम तो जा ही सकते हो। मेरे जाने या ना जाने से कुछ नहीं बदलेगा। वहाँ और भी लोग हैं हमारे ख़ानदान के उसकी शादी में शरीक होने के लिए। होती ही रहती हैं शादियाँ, अब हर शादी में तो मैं जाने से रहा, मेरा जाना इतना ज़रूरी नहीं है। हमदान ने अपनी तरफ से काफ़ी संभलते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे में खुद ब खुद कड़वाहट शामिल हो गई, जिसे म्यासा ने फ़ौरन भांप लिया और उसके घुटने पर हाथ रखकर जांचती आंखों और धीमे लहजे में उससे पूछा, क्या बात है हमदान, जब से आए हो ना ठीक तरह से बात करते हो और ना ठीक से खाना खा रहे हो।
تم کچھ بے چین سے لگ رہے ہو، چہرہ بھی اتنا اترا ہوا ہے، کوئی پریشانی یا مسئلہ تو درپیش نہیں؟ ہمدان نے ایک گہری سانس لی اور سادگی سے بولا، جس مسئلے کو میں بچپن سے اپنا ذاتی مسئلہ سمجھتا آیا تھا اور اس کا عادی ہو چکا تھا، وہ مجھے بہت آسانی سے منہ چڑھا کر کسی اور کا بن چکا ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے۔ میاسا نے زوردار کہا لگایا۔ تم تو اتنے اداس لگ رہے ہو مسئلے کی جانب پر کہ جیسے تمہاری محبوبہ کا نام مسئلہ ہو۔ وہ ان کے اس جملے پر پھیکا سا مسکرایا۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی چھائی رہنے کے بعد میاسا نے ایک بار پھر ہمدان کو مخاطب کیا، لیکن اب کی بار وہ قدرے سنجیدہ تھی۔ محبت کرتے ہو نا اس سے؟ ہمدان کا دل اس غیر متوقع سوال پہ زور سے دھڑکا اور اس نے میاسا کو ایسے ہی دیکھا جیسے چور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر پولیس کو دیکھتا ہے۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، منتظر سی۔ ہمدان فوراً نظریں چرا گیا اور سوال کا جواب دینے کی بجائے خاموشی سے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ تو میرا شک صحیح نکلا، تم محبت کرتے ہو اس سے۔ کیا فرق پڑتا ہے اب؟ ہمدان نے کندھے جھٹک کر بیزاری سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چارج پر لگے فون کو ہاتھ میں تھام کر کھڑکی کے ساتھ بنی دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تو تم نے ہم میں سے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھول جائیں سب، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا، لیکن اس کے دل کی جو کیفیت تھی اسے یہ باہر والے نہیں جان سکتے تھے۔ میاسا بھی اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور سینے پر بازو لپیٹ کر افسوس سے اسے دیکھ کر کہا، کوئی تو وجہ ہوگی تمہارے نہ بتانے کی، جب اس کی منگنی کی بات چل رہی تھی تبھی تمہیں بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا، تم تب کیوں خاموش رہے؟ میں بس صحیح وقت کے انتظار میں تھا، وہ پڑھ رہی تھی اور میری پڑھائی بھی پچھلے سال ہی مکمل ہوئی ہے، اور مجھے یہ امید تھی کہ اگر اس کے لیے کوئی پروپوزل آیا بھی تو وہ مجھے ضرور بتائے گی یا کوئی اشارہ ہی کر دے گی، لیکن مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور اس نے منگنی کے لیے ہاں کر دی۔ مگر اس کے بعد بھی میں اس سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا بھی تو آپ سب یہی کہتے کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، ہم کسی کی منگنی توڑوانے کا گناہ نہیں کر سکتے، اور فرض کریں آپ لوگ میرا پروپوزل لے بھی جاتے مگر نور انکار کر دیتی تو؟ سب کچھ یوں چٹکیوں میں ہوا کہ مجھے کچھ سوچنے کچھ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے اپنی صفائیاں پیش کرتے ہوئے ایک ہارا ہوا کھلاڑی لگ رہا تھا کہ جسے لوگ دلاسے دینے کی بجائے اسے جھنجھوڑ کر یہ پوچھ رہے ہوں کہ آخر تم ہار کیسے گئے؟ تم تو فخر سے کہتے تھے کہ کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ بس اب بھاڑ میں ڈالیں ان سب باتوں کو، یہ سب آپ کے اور میرے بیچ ہی رہنا چاہیے، اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ میری فکر نہ کریں، بس اس بات کا دھیان رہے کہ کسی کے منہ پر میرا اور نور کا نام ایک ساتھ نہ آئے۔ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میاسا نے اس کی بات پر ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ایک بات اور تم سے پوچھوں؟ پوچھیں۔ کتنی محبت کرتے ہو اس سے؟ اف، میں نے کہا نا مجھے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، ہمدان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیسی بہن ہے، اپنے ہی بھائی کے زخم کریت کے اس پہ نمک مرچیں چھڑکے جا رہی ہے۔ مجھے اندازہ تو ہونا چاہیے نا، جواب لیے بنا تو میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ آج شاید وہ طے کر کے بیٹھی تھی ہمدان کو جلانے کا۔ ہمدان نے ایک خاموش نظر ان پر ڈالی، پھر تھکی تھکی سی آواز میں کہنا شروع کیا، جب بھی ہم اپنے بچپن سے جڑی کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، جیسے کوئی نغمہ، کوئی کہانی، کوئی مانوس سی مہک، کچھ بھی، تو ایک دم ہمارا دل بھر آتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ واپس اپنے بچپن میں چلے جائیں۔ اس عجیب افراتفری والی زندگی سے، مطلبی اور دو چہرے والے لوگوں کی دنیا سے کچھ لمحے کے لیے ہی صحیح ہمیں کٹنے کا موقع مل جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ وہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ جو نور ہے نا، وہ میرا بچپن ہے جسے میں اب تک جیتا آ رہا تھا۔ جس دن وہ مجھ سے کھو گئی اسی دن میرا بچپن بھی مجھ سے کھو گیا۔ نہایت ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھ کا کنارہ بھیگ گیا تھا، بے بسی سی بے بسی تھی۔ میاسا نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، زندگی تو گزارنی ہی ہے، اب چاہے کسی کے ساتھ بھی گزرے۔ زندگی گزارنے اور زندگی جینے میں بہت فرق ہوتا ہے، ہمدان نے چہرہ پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمدان؟ میاسا نے بڑے پیار سے اس کا نام لیا۔ ہمدان نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا کہ اب اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ تم شادی میں ضرور جاؤ گے؟ آپ اگر چاہتی ہیں کہ میں آپ کے گھر سے چلا جاؤں تو صاف کہہ دیں، لیکن میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ اتنی ہمت جو نہیں تھی؟ آخر تم خود کو کیوں اتنا ہلکان کر رہے ہو؟ کیا کمی ہے تمہارے لیے لڑکیوں کی؟ اتنی عورتیں ہمارے خاندان اور خاندان سے باہر کی اپنی بیٹیوں سے تمہاری شادی کروانے کی خواہش مند ہیں۔ میاسا کے جملے پر ہمدان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا اور وہ جذبات میں آ کر تیز لہجے میں بولا، آپ کیا سمجھ رہی ہیں مجھے؟ دل پھینک؟ میں محبت کرتا ہوں نور سے، کوئی مذاق نہیں ہے،
اور چاہے آپ میرے سامنے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی لا کھڑی کریں تب بھی اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں نے کتنا سنبھال کر رکھا اس رشتے کو۔ نور سے ملنا تو دور، فون پر بھی اس سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا، بلکہ اسے ایک میسج تک نہیں بھیجا آج تک، اور نہ ہی کبھی اس کا میسج آنے کی خواہش رکھی۔ اس محبت کو کبھی گندا نہیں ہونے دیا، کیونکہ میں اس سے شرعی رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا، کسی بھی غلاظت اور گناہ سے پاک رشتہ۔ اگر مجھے فقط وقت گزاری کرنی ہوتی تو میں ہوس کے مارے لڑکوں کی طرح اپنے دماغ میں گند بھر کر کسی بھی چھوٹی بڑی عمر کی لڑکی کو محبت کے جال میں پھانس کر فون کالز، میسیجز اور ہوٹلوں میں جا کر شیطانی اور انسانیت سے گری ہوئی حرکات کر سکتا تھا۔ کسی بھی حسین لڑکی کو دیکھ کر میں بھٹک سکتا تھا، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے اس کی شکل و صورت سے نہیں بلکہ اس کی روح سے محبت ہو گئی ہے، ورنہ میں اسے پانے کے لیے اتنے پاپڑ نہ بیلتا۔ میں اسے بہت چاہتا ہوں باجی، مجھے تو یہ تک گوارا نہیں تھا کہ اسے کوئی چھوئے بھی، تو اب میں کیسے سکون کی سانس لوں کہ اب تو وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ وہ کسی ٹرانس میں بولے جا رہا تھا۔ آپ نہیں جانتی میں کیسے اپنے خیالات اور سوچوں سے لڑ رہا ہوں۔ ارحم کے بارے میں دل میں ایسے ایسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ میں خود ان سے پریشان ہوں۔ میں پاگل ہو جاؤں گا ان سوچوں کو دماغ سے جھٹکتے جھٹکتے۔ اس نے ایک دم اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میاسا نے اس کی حالت دیکھ کر میز پر پڑی پانی کی بوتل کو اس کے ہاتھ میں تھمایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پی گیا۔ اس کے کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو اسے بے خودی میں بہن کے سامنے کہے گئے الفاظ پر اپنا سر پیٹنے کا دل چاہا، جو اسے تسلیاں دینے میں لگی ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہے حمدان، ریلیکس۔ حمدان نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ بس آپ مجھ پہ یہ احسان کریں کہ اب دوبارہ مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کریں گی۔ وہ التجائی لہجے میں کہہ کر ان سے نظریں ملائے بغیر وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ میاسا نے اس کی مضبوط کلائی کو پکڑا اور ہلکا سا مسکرائی۔ ارحم کا نکاح نور سے نہیں بلکہ نوال سے ہوا ہے، اور شادی نوال کی ہے، نور کی نہیں۔ کیا؟ اسے حیرت کا ایک زوردار جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ نکاح سے 2 دن پہلے اچانک رات میں نور ماموں مامی کے کمرے میں گئی اور ایک دم ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نور کو اس طرح روتا دیکھ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جب اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کیوں اس طرح رو رہی ہے تو بس وہ ہچکیوں کے درمیان یہی کہتی رہی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے آگے پڑھنے کے لیے پاکستان جانا ہے، ورنہ ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ حمدان دم سادے میاسا کو سن رہا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ ایک لفظ بھی بولے گا تو کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے، وہ اس خواب سے جاگ نہ جائے۔ مامی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ابھی نکاح ہونے دو، شادی کی تاریخ آگے بڑھا دیں گے، لیکن وہ ان کی ایک نہیں مان رہی تھی۔ بس یہی ضد کیے جا رہی تھی کہ اسے ابھی نکاح نہیں کرنا، وہ اس کے لیے تیار نہیں، روئے جا رہی تھی، گڑ گڑانے لگی تھی۔ آخر کار بیٹی کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماموں نے ارحم کے گھر والوں کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تو آگے سے ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو ابھی ہی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا خاندان کافی بھلا ہے، اگر آپ لوگ اور نوال چاہے تو ہم نور کی جگہ نوال کو اپنی بہو بنا لیں گے۔ کون سا نور اور ارحم میں کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ جب نوال سے اس بارے میں بات کی گئی تو اس نے بنا کسی احتجاج کے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میاسا نے خاموش ہو کر حمدان کو دیکھا جو بنا پلک جھپکائے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہ تھا۔ نکاح کی صبح ہی نور کی ٹکٹ کر کے اس کو کراچی اس کی خالہ کے گھر بھیج دیا، اور شاید نوال کی شادی میں بھی وہ نہیں آ سکے گی ایڈمیشن اور پڑھائی کی وجہ سے۔ ماموں ناراض ہیں اس سے کہ اس نے ان کی نافرمانی کیسے کر دی۔ جب اسے ابھی شادی کرنی ہی نہیں تھی تو رشتے کے لیے ہاں کیوں کی؟ وہ اس سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، میاسا قدرے افسوس سے بتا رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے ہم انسانوں میں کہ جب تک کوئی ہمارے حکم پہ سر ہلاتا رہے، ہماری فرما برداری کرتا رہے، تب تک ہمیں کوئی احساس یا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہی شخص کبھی اپنی منمانی کر جائے تو ہم اس کے پچھلے تمام کاموں کو آگ میں جھونک دیتے ہیں، اور نظر آتی ہے تو بس اس کی وہی ایک غلطی، وہی ایک نافرمانی۔ ہزاروں نیلے نقطوں کے ہجوم میں نظر ٹھہرتی ہے تو فقط ایک لال نقطے پر۔ سچ کہوں تو مجھے بھی اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی، بالکل بے معنی سی، لیکن اب حقیقت کچھ واضح ہوئی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے حمدان، اب جو بھی کرنا ہوگا تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ میاسا نے اسے سمجھا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا اور چائے کے خالی کپ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ حمدان کتنے ہی لمحے وہاں خاموشی سے کھڑا رہا، پھر اپنی جلتی آنکھوں کو موند کر سر دیوار سے ٹکا لیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا نور۔ حاشر نے فریحہ کے گھر پہنچ کر باہر لگی گھنٹی بجائی تو فریحہ کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اس نے حاشر کو پہچانتے ہی سلام کیا۔ حاشر نے مسکرا کر جواب دیا۔ فریحہ گھر پہ ہے؟ جی گھر میں ہی ہیں، آپ اندر تو آ جائیں۔ نہیں، پہلے فریحہ کو جا کر بتاؤ کہ میں آیا ہوں۔ فریحہ کا بھائی سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا۔
थोड़ी देर बाद फरीहा खुद अपने भाई के साथ आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम हाशिर भाई, कैसे हैं आप? अरबिश से शादी के बाद फरीहा ने हाशिर को सर की जगह भाई कहना शुरू कर दिया था। वालेकुम अस्सलाम, वो जबरन मुस्कुराकर बस इतना ही कह सका। अपना हाल बेहाल तो उसे बताने से रहा। घर के अंदर तो आ जाएं, अरबिश कहाँ है? फरीहा ने खुश दिली से कहा और दरवाजे से बाहर झांक कर अरबिश को ढूंढने लगी। उसे लगा कि शायद वो दोनों उससे मिलने आए हैं। वो अपने मैके में है, हाशिर ने संजीदगी से जवाब देते हुए घर के अंदर कदम रखा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? फरीहा ने ना समझी से उसे देखा। वो लान में लगी कुर्सी पर ही बैठ गया था। अरबिश के सिलसिले में सब ठीक तो है ना आप लोगों के दरमियान? फरीहा को एकदम फिक्र सी हुई। क्या तुम अरबिश के माजी के बारे में कुछ जानती हो? तुम्हें तो उसके यूनिवर्सिटी में गुमसुम रहने की वजह पता ही होगी। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो है वो। मैंने उसे कई बार पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपने इस रवैये की असल वजह नहीं बताई। बस वो यही कहती थी कि उसे बताने की इजाज़त नहीं और मुझे दोबारा कोई ऐसा सवाल करने से टोक देती थी। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। हमारी दोस्ती को तो बस 3 साल ही हुए हैं, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सब खैरियत है ना? अरबिश तो ठीक है। तुम्हें अरबिश ने मुझ तक पहुंचाने के लिए कोई ख़त दिया था? हाशिर ने यकसर उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया था। हाँ दिया था, मगर उसका जुमला अधूरा ही रह गया। उसकी अम्मी चाय लेकर लान में आ चुकी थी। हाशिर ने अपनी जगह से खड़े होकर उनको सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया और वहीं एक कुर्सी खींचकर उनके साथ ही बैठ गई। और बेटा कैसे हो? अरबिश कैसी है? वो क्यों नहीं आई? वो दरअसल अरबिश के आने का इरादा था, लेकिन मुझे ही उसे लाने का वक्त नहीं मिला। आप लोगों के घर के पास से गुजर रहा था तो याद आया कि अरबिश ने मुझसे कहा था कि उसके कोई दस्तावेज़ फरीहा के पास से लेने हैं, तो सोचा कि वही लेता जाऊं। हाशिर ने उन्हें तसल्ली बख्श जवाब दिया। फिर उसने फरीहा को मुखातिब किया। फरीहा मुझे वो ला दो जल्दी से, अब बस मैं चलूँगा, वैसे ही देर हो चुकी है। हाशिर ने मानी खैज अंदाज में उसे देख कर कहा। अम्मी ने सवालिया नज़रों से फरीहा को देखा। कौन से दस्तावेज़ बेटा? वो जो खामोशी से उठकर जाने लगी थी अम्मी के सवाल पर गड़बड़ाई। वो अम्मी, मैंने और अरबिश ने ना कंप्यूटर का कोर्स किया था ना, तो उसका सर्टिफिकेट मेरे पास ही रह गया था, वही मंगवाया है अरबिश ने। अच्छा अच्छा, अम्मी ने मुतमईन होकर सर हिला दिया। कमरे में पहुंचकर उसने अपने ही किसी सर्टिफिकेट के लिफाफे में ख़त भी डाला और लान में बैठे हाशिर को लाकर थमा दिया, जिसे थामते ही वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और फरीहा की अम्मी से इजाज़त लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो फरीहा भी उसके पीछे दरवाजे तक आई। हाशिर भाई, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैंने ये ख़त सिर्फ इसीलिए आप तक नहीं पहुंचाया था कि कहीं कोई बात ना बिगड़ जाए। मैं ये तो नहीं जानती कि आप दोनों में क्या मसला हुआ है, मगर पहली बार अरबिश को मैंने दिल से मुस्कुराता हुआ तभी देखा था जब उसका और आपका रिश्ता जुड़ा था। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे किसी भी वजह से छोड़िएगा मत। फरीहा की बात पर वो फीका सा मुस्कुराया। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। तुम्हारी दोस्त ने मोहब्बत की जिस कैद में मुझे जकड़े रखा है, उससे तो शायद मर के ही आज़ादी मिलेगी। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसे तसल्ली देकर हाशिर अपनी गाड़ी में बैठा और जन से आगे बढ़ा दी। फरीहा भी मुतमईन होकर मुस्कुराई और गाड़ी के गली से गायब होते ही उसने गेट बंद कर दिया। घर पहुंचते ही हाशिर ने किसी दूसरे काम को खातिर में लाए बगैर लाउंज में रखे सोफे पर बैठकर सर्टिफिकेट वाले लिफाफे में हाथ डाला और 2 उंगलियों से एक और बंद लिफाफे को बाहर निकाला। नीली स्याही से लिफाफे के ऊपर हाशिर का नाम लिखा था। वह अरबिश की लिखाई अच्छी तरह पहचानता था। उदासी से मुस्कुराकर उसने अपने नाम पर अंगूठा फेरा, फिर लिफाफा चाक करके ख़त निकाला और उसे खोलकर धड़कते दिल के साथ पढ़ने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। जब मुझे आपके भेजे गए प्रपोज़ल के बारे में पता लगा तो वो मेरे लिए एक हैरत अंगेज़ बात साबित हुई। मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस रद्द अमल का इजहार करूँ। मैं बहुत खुश भी हुई कि आप जैसे आइडियल इंसान को पता नहीं मुझ में ऐसा क्या दिखा कि मेरे लिए रिश्ता ही भेज दिया, लेकिन साथ ही मुझे ये बात भी टेंशन देने लगी कि मैं किस तरह निकाह से पहले आपको अपने माजी से आगाह कर सकूं, क्योंकि मैं पहले दिन से ये तहैया कर चुकी थी कि जिस शख्स के साथ मेरा निकाह तय होगा मैं उसे अपने गुजरे दिनों के बारे में और अपनी बेगुनाही के बारे में सब कुछ सच बता दूंगी, ताकि उसे सोचने का मौका मिल जाए कि वो मुझे अपना हमसफ़र बनाने के लिए तैयार है या नहीं, और ये कि बाद में किसी के मुंह से फैलाई गई अफवाह गलत फहमियाँ ना पैदा करें। हाशिर ने ख़त का सफ़ा पलटा। मेरे दादा मजहर अली और नाना मोहम्मद इब्राहिम अपने ज़माने के बहुत कामयाब बिजनेसमैन थे। बज़ाहिर तो दोनों दोस्त थे, एक दूसरे के ख़ानदानों को किसी भी दावत में बुलाना नहीं भूलते थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत, हसद और जलन के अलावा कुछ भी नहीं था। एक दूसरे की बर्बादी की बाकायदा दुआ मांगते थे। एक तरफ जहाँ उनकी ढकी छुपी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके बच्चे उनके बरअक्स काम सर अंजाम दे चुके थे।
میرے ابو مشتاق علی اور امی سمرین ابراہیم کی دعوتوں میں ملاقات ہوئی۔ ملاقاتیں بڑھیں تو ان میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان خاندانوں کو اس محبت کا پتہ چلا تو وہ کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے۔ میرے نانا نے امی کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے سے طے کر دیا۔ جب سیدھے طریقے سے کوئی حل نہ نکلا اور نانا نے اپنے دشمن کے بیٹے سے اپنی بیٹی کو بیاہنے سے بہتر موت جانی تو آخری راستہ بھاگ کر شادی کرنے کا نکلا، جس پر دادا خوشی سے نہال ہو گئے کہ آخرکار ان کے دشمن کو مات ہوئی۔ ان کی لاڈلی بیٹی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کے منہ پر کالک مل گئی۔ ان لوگوں کے درمیان بہت جھگڑے ہوئے، بات عدالت تک جا پہنچی، لیکن آخر میں فیصلہ امی ابو کے حق میں ہوا۔ اس دوران فیصل بھائی بھی پیدا ہو گئے تھے۔ میری امی سے نانا کے گھر والوں نے سارے رشتے توڑ دیے تھے اور چند سالوں میں نانا کی وفات ہو گئی، جس کا ذمہ دار میرے ماموں شہباز نے دادا وغیرہ کو ٹھہرایا اور بدلہ لینے کی دھمکی بھی دی۔ دن گزرتے گئے اور سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ بھائی کے پیدا ہونے کے 12 سال بعد علاج اور منتوں سے میں پیدا ہو گئی، لیکن میرے پیدا ہوتے ہی میری امی یہ دنیا چھوڑ گئیں۔ میری پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ابو نے ہاجرہ اماں نامی 50-55 سال کی عورت کو تنخواہ پر رکھ لیا، اور اس عورت نے مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس دلا دیا کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے اور ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ انہوں نے میرا بچپن چھین لیا، اپنے سخت ہاتھوں سے بے دردی سے مجھے پالا۔ کھانا نہ کھانے پر وہ مجھے مارتی، ڈرا کے رکھتی، ایک روبوٹ کی طرح کر دی تھی میری زندگی۔ لیکن میری قسمت میں تو اپنے ابو بھائی کو بھی اس کی شکایت نہیں کر سکتی تھی کہ ایسا رشتہ ہی نہیں تھا ہم میں۔ امی کی وفات کے بعد تو ابو بلا ضرورت بولتے ہی نہیں تھے۔ مادی ضروریات پوری کرنے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اولاد کا حق ادا ہو گیا، مگر انہوں نے کبھی جھوٹے منہ نہیں پوچھا کہ اماں کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ بس ہاجرہ اماں میٹھی بن کر انہیں مطمئن کر دیتی تھی۔ کبھی میرے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ بیٹی منہ پہ چادر رکھ کر سو رہی ہے یا رو رہی ہے۔ گرتے پڑتے اور خود ہی اپنے آنسو پہنچتے میں بڑی ہوتی رہی اور ہاجرہ اماں بوڑھی۔ جب میں نے پوری طرح شعور کی دنیا میں قدم رکھ لیا تو انہوں نے مجھے پالنے کی نوکری چھوڑ دی۔ ان کے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے چلے جانے کے بعد میں سکون کی سانس لینے ہی لگی تھی کہ ہمارے گھر نیا باورچی آ گیا۔ جب گھر میں صرف میں اور ماسی ہوتے اور میں کچن میں کسی کام سے جاتی تو وہ مذاق مذاق میں بچی سمجھ کر مجھے چھیڑتا، میرا راستہ روکتا، مگر مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں یہ بات کسی کو بتا سکوں۔ اس لیے میں زیادہ سے زیادہ اپنے کمرے میں رہتی یا آدھے دن میں اپنی دوست کے ایک میری دوست ہی تھی جس کی وجہ سے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ پھر فیصل بھائی کی شادی ہو گئی اور باورچی کی چھٹی۔ نیلم بھابھی بہت اچھی تھیں، ابھی بھی ہیں، لیکن عام انسان میں کوئی نہ کوئی بری بات ضرور ہوتی ہے۔ ان میں یہ بات بری تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو بہت بلاتی تھیں، وہ بھی ابو اور بھائی کے پیٹھ پیچھے۔ مجھے مسئلہ صرف ان کے بھتیجے سے تھا جو انتہائی گھٹیا شخص تھا۔ بہانے بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس لیے اس کے آنے پر میں کہیں نہ کہیں چلی جاتی۔ مجھے کہیں آنے جانے سے منع نہیں کیا جاتا تھا، میں بہت آزاد تھی، اتنی آزاد کہ مجھے اس آزادی سے وحشت ہوتی تھی۔ میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ ایک دن معمول کی طرح اپنے کوچنگ سے نکلی تو ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی اور اس میں سے درمیانی عمر کا آدمی باہر نکلا اور اچانک میرا سر اپنے کندھے سے لگا کر رونے لگا۔ میں ایک دم بوکھلا گئی کہ یہ آدمی کون ہے اور میرے لیے اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے۔ میری الجھی صورت کو دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ وہ میرے ماموں شہباز ہیں، میری امی کے سگے بھائی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ وہ میرے ماموں ہیں، تو انہوں نے فوراً سے اپنی اور امی کی جوانی کی تصویریں دکھائیں۔ یقیناً وہ تصویریں ساتھ لے کر پوری تیاری سے مجھ سے ملنے آئے تھے۔ تصویریں دیکھ کر مجبوراً مجھے ان کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ انہوں نے بڑے جذباتی لہجے میں مجھ سے کہا کہ ہم تو ترس گئے تھے اپنی اکلوتی بہن کے بچوں کو دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے مجھے گھر چلنے کی آفر کی، یہ کہہ کر کہ بہن تو واپس نہیں مل سکتی، لیکن بھانجی کو نہیں کھونا چاہتے۔ ان کی باتوں میں اتنا اپناپن تھا کہ میں جو کسی محبت جتانے اور خیال رکھنے والے رشتے کے لیے ترس رہی تھی، فوراً ان کی باتوں میں آ گئی، لیکن میں اس وقت ان کے ساتھ نہیں گئی، بلکہ ان سے فون نمبر لے لیا۔ پیپر شروع ہو گئے تو میں نے ان کے گھر جانے کا ارادہ فی الحال ترک کر دیا۔ میں نے اس ملاقات کے بارے میں گھر میں ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ ماموں نے کسی کو بتانے سے منع کیا تھا کہ کہیں وہ ملنے سے انکار نہ کر دیں۔ اور ایک دن ان سے ملنے کا موقع میرے ہاتھ آ گیا۔ میں نے تو فقط یہی چاہا تھا کہ ان خاندانوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ میں اپنی دوست کی بہن کی مہندی میں یہ کہہ کر گئی کہ پوری رات فنکشن ہوگا، شاید مجھے آنے میں دیر ہو جائے، لیکن 2 گھنٹے میں وہاں سے فارغ ہو کر میں نے شہباز ماموں کو کال کی اور اگلے ہی لمحے وہ مجھے لینے آ پہنچے۔ ان کے گھر پہنچتے ہی میری توقع کے برعکس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ ان کی بیوی اور بچے ان کے سسرال گئے ہوئے ہیں۔ بہت سی البمز میرے سامنے رکھی اور کہا کہ تم یہ دیکھو جب تک میں ان لوگوں کو گھر لے آؤں، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔
وہ مجھے بہلا کر گھر میں تنہا چھوڑ گئے۔ کافی دیر میں ان کے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ان کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور میرے دل میں اچانک انجانا خوف پھیلنے لگا۔ میں نے ماموں کو کال کرنے کے لیے بیگ سے فون نکالا ہی تھا، ایک دم دروازہ کھلا اور چوکیدار اپنی گن تھامے ہانپتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں بوکھلا کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ چوکیدار نے میری کلائی پکڑی اور بولا کہ بھاگے یہاں سے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ صاحب کا بیٹا اور اس کے 2 بگڑے ہوئے دوست شراب کے نشے میں دھت گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ ان گھر والوں کے ارادے ٹھیک نہیں۔ ان کی بات سن کر میرا دماغ شل ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں چوکیدار کی بات سے اتنا ڈر گئی تھی کہ میں کچھ بھی سوچے بغیر ان کے ساتھ پچھلے دروازے سے بھاگی۔ نہ جانے کتنی سنسان گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم اندھا دھند بھاگتے رہے۔ چوکیدار پولیس کو بھی اطلاع کر چکا تھا۔ بھاگنے کے دوران چپل پیروں سے کہاں اتری، بیگ کہاں گرا، کوئی خبر نہ تھی۔ ہمیں یہ بات پتا تھی کہ کوئی ہمارا گاڑی میں پیچھا کر رہا ہے، لیکن مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک گولی اڑتی ہوئی آئی اور میری اور چوکیدار کی چیخ ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئی۔ گولی میرے بازو کو چھوتی ہوئی چوکیدار کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ میں نہیں بتا سکتی کہ اس وقت میری کیا حالت تھی۔ میں اپنی آنکھوں سے کسی کو تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میری جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی نوکری کو لات مار دی، اپنے خاندان اور جان تک کی پرواہ نہ کی، اور بدلے میں ان کی جان نہ بچا سکی۔ مارنا وہ مجھے چاہتا تھا، لیکن نشے کی وجہ سے اس کا نشانہ چوک گیا۔ وہ لوگ میری طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ پولیس کی گاڑی کی آواز آنے لگی تو وہ تینوں الٹے پیروں بھاگنے لگے۔ میں انہیں ایسے ہی بھاگنے نہیں دے سکتی تھی، ایک بندے کو مار کر وہ کیسے بچ نکل سکتے تھے۔ میں نے اپنے بازو کی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر چوکیدار کی لوڈڈ گن اٹھائی اور گولی چلا دی، جو سیدھا جا کر شہباز ماموں کے بیٹے حسان کی ٹانگ میں لگی اور وہ زمین پر گر کے اپنی ٹانگ پکڑ کر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ شاید اس کا سارا نشہ اتر گیا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور بھاگ گئے۔ بازو میں درد کی شدت سے میں بے ہوش ہو گئی اور جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ صبح کی نیوز ہیڈ لائنز میں یہ خبر آنے لگی کہ بزنس مین مشتاق علی کی بیٹی رات کے اندھیرے میں اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگی، لیکن اس نے اسے دھوکہ دے دیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ چند پیسوں کے لیے نیوز چینلز والوں نے کسی لڑکی کی عزت بری طرح اچھال دی، چوکیدار کی موت کو بھی دبا دیا۔ میں رات ہونے والا واقعہ ابو اور بھائی کو بتا کر یہ سوچتی رہی کہ شاید اب وہ میرے لیے کچھ کریں گے، میرے لیے کھڑے ہوں گے، اپنی بیٹی اور بیٹی کی جان بچانے والے کے لیے انصاف مانگیں گے، لیکن کوئی ایکشن لینا تو دور، میرے جھوٹ اور غلطی پر وہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں پائے۔ جب بیٹی کی حفاظت نہ کر پائے، اسے ہر بات سے بے خبر رکھا، اسے باپ اور بھائی والا پیار شفقت نہیں دے پائے، تو پھر غلطی پر ڈانٹنے کا کیسا حق؟ وہ کورٹ کچہریوں کے چکر لگا کر مزید اپنے گھر کی عزت کو لوگوں کی نظروں اور باتوں کا نشانہ بننے نہیں دے سکتے تھے۔ میری دوستوں نے بھی اس خبر کے بعد مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ میرے ابو اپنے کمرے میں بند رہنے لگے۔ وہ اس سب کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے تھے کہ جیسے وہ کسی کی بیٹی کو بھگا لائے تھے اور اس کے گھر والوں کو اذیت پہنچائی تھی، ویسے ہی ان کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہو چکا تھا۔ مکافات عمل۔ اور بھابھی کا نام نہاد بھتیجا جو کل تک مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، فوراً پلٹی کھا گیا۔ میں کاش اس دن اس کی زہر اگلتی باتیں نہ سنتی۔ بھابھی اسے اپنے کمرے میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم اپنا لو اسے، تم تو پسند کرتے تھے۔ اس نے جواب میں نفرت بھرے لہجے میں کہا کہ ہربش ایک آوارہ اور بد کردار لڑکی ہے، مجھے بھی وہ اپنے جال میں پھنسا رہی تھی، لیکن اس کا اصلی روپ سامنے آتے ہی میں نے تو توبہ کر لی۔ کیا خبر کہ وہ سچ میں اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی ہو، مہندی کے فنکشن کی آڑ میں۔ ایسی لڑکی سے شادی کر کے میں اپنی نسلیں خراب نہیں کر سکتا۔ میرے ابو کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تو انہوں نے بھائی سے کہا کہ وہ کراچی شفٹ ہو جائیں، لیکن ہمارے کراچی جانے سے پہلے ہی ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دم توڑ گئے۔ ان کی میت پر میری پھپھو رو رو کر مجھے کوستی رہی کہ ڈائن پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی اور اپنی نیچ حرکتوں سے باپ کی سانسیں بھی چھین لی۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ مر کر بھی میرا منہ دیکھنا پسند نہیں کریں گی، اور میں چپ چاپ بے گناہ ہونے کے باوجود ان کی کڑوی زہریلی باتوں کو برداشت کرتی رہی۔ برداشت کرنے کا ہنر مجھ میں بچپن سے ہے۔ میں اپنی بے گناہی کی صفائیاں پیش کر کر کے تھک چکی تھی، اس لیے میں نے آخر میں اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دنیا چاند پر تو پہنچ سکتی ہے، مگر دامن پہ داغ لگی لڑکی کو دوبارہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی، یا دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ ابو کی وفات کے کچھ دن بعد ہم کراچی آ گئے اور یہاں بھائی کے بے حد اصرار پر میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ بس یہی ہے میرا ماضی، کچھ نہیں چھپایا میں نے آپ سے۔ آپ کے پاس وقت ہے، سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایسی لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں کہ جس کے بارے میں ایسی گھٹیا خبریں چلیں۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ پلیز فیصلہ دل اور دماغ دونوں سے کیجیے گا۔
صرف انسانیت کے ناطے مجھے اپنا کر مجھ سے ہمدردی کر کے مجھ پر احسان مت جتانا۔ میں اپنی آگے کی زندگی کسی شخص کے احسان تلے دب کر نہیں گزارنا چاہتی۔ مجھ میں مزید طعنے سننے کی ہمت نہیں ہے۔ حاشر نے خط پڑھ کر تھکے تھکے انداز میں ٹیبل پر رکھا، چشمہ اتار کر ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں مسلیں اور صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بہزاد اور اس کا جگری دوست عدنان آخری سیمسٹر کا آخری پیپر دینے کے بعد بہزاد کی گاڑی میں سوار لنچ کرنے جا رہے تھے۔ ہاں بھائی عدنان، آگے کا کیا پلان ہے؟ بہزاد نے ڈرائیو کرتے ہوئے سامنے روڈ پر نگاہ جمائے سنجیدگی سے پوچھا۔ شادی کا پلان ہے، ایک لمحے کا بھی وقفہ دیے بغیر عدنان نے معصومیت سے جواب دیا۔ بہزاد اس کے جواب پر ہنسنے لگا۔ کیوں ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا خاصا ایم اے کر کے جاب پر لگ چکا تھا اور شاید اب تک میری شادی بھی ہو چکی ہوتی، لیکن تمہیں ہی شوق چڑھا ڈبل ایم اے کرنے کا اور میں بیچارہ تمہاری باتوں میں آ گیا۔ تو اب اتنی خواری کے بعد میرا حق نہیں بنتا شادی کا؟ ارے اب رو تو مت، کر لے شادی بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ مگر شادی کے لیے ایک عدد لڑکی بھی تو ہونی چاہیے، بہزاد نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ میرے گھر والے میرے لیے لڑکی پسند کر چکے ہیں، عدنان سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اچھا، کون ہے وہ بیچاری؟ ریتا کی دوست ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، رخسار۔ بہزاد کو حیرت کا خوشگوار جھٹکا لگا۔ کیا واقعی؟ سچ میں ایسا ہے؟ ہاں نا، بڑی اچھی سلجھی ہوئی سگڑ معصوم سی لڑکی ہے۔ عدنان نے بڑھا چڑھا کر اس کی تعریف کی۔ کبھی ملے ہو اس سے؟ کبھی بات کی ہے جو اسے معصوم کے رتبے پر فائز کر دیا؟ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، انسان کی تو شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے مجھے کہ وہ معصوم ہے یا شاطر۔ بہزاد نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہاں، تمہاری شکل دیکھ کر بھی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کتنے خبیث ہو۔ بہزاد کی بات پر دونوں نے ایک ساتھ قہقہا لگایا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ صوفے پر سر ٹکائے بیٹھا، وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ پہلو میں دھرے فون کی آواز نے اسے سوچ کے سمندر سے باہر پھینکا۔ سیدھا ہو کر بیٹھا تو سر اور گردن میں شدید قسم کی ٹیس اٹھی۔ گردن کو ایک ہاتھ سے مسلتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون اٹھایا۔ غیر شناسہ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے ہرے بٹن کو پش کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، کیا آپ اربش کے شوہر بات کر رہے ہیں؟ جی، آپ کون؟ بیٹا میں اربش کا ماموں شہباز بول رہا ہوں، کیا آپ میری اربش سے بات کروا سکتے ہیں؟ شہباز کا نام سنتے ہی حاشر کے اعصاب تن گئے، دانت پیس کر بولا، جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں، کب تک آپ جیسے نام نہاد مرد اپنی دشمنیوں کا بدلہ عورتوں سے لیتے رہیں گے؟ سب جانتا ہوں میں آپ لوگوں نے کیسے اسے عزت سے نوازا ہے، اب اور کیا رہ گیا ہے؟ بیٹا پہلے تو آپ مجھے بیٹا بولنا بند کریں، حاشر نام ہے میرا۔ حاشر نے اس کی بات کاٹ کر درستگی سے کہا۔ تمہارا غصہ کرنا بجا ہے حاشر، کیونکہ ہم نے کام ہی ایسے کیے ہیں، لیکن یقین مانو میں سچے دل سے اربش بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بہت غلط کیا ہے اس بچی کے ساتھ، بس شیطان ایسا سوار ہوا دماغ پہ کہ اپنے خاندان کی بے عزتی اور باپ کی موت کا بدلہ لینے کے چکر میں یہ بھول گیا کہ جس سے میں بدلہ لے رہا ہوں وہ بھی تو میرے گھر کی عزت تھی۔ جب میرے بیٹے کو اربش نے گولی مار کر ہمیشہ کے لیے لنگڑا کر دیا تھا، تب بھی میں اپنے بیٹے کی محبت میں اس بات کو نظر انداز کر گیا کہ اس نے بھی تو پورا ایک بندہ مارا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو یہ کہتا رہا کہ حسان، تم مرد ہو کر ایک نازک لڑکی سے ہار گئے کہ اس نے تمہیں گولی ماری اور تم بزدلوں کی طرح بھاگ کر آ گئے۔ میں نے بچپن سے اسے بدلہ لینا سکھایا کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو تم اسے 4 تھپڑ مار کے آنا، کبھی کسی کو معاف کرنا یا احساس کرنا نہیں سکھایا۔ اس لیے اس نے بھی پلان بنایا کہ پہلے وہ اربش اور تمہارے درمیان علیحدگی پیدا کرے گا، اور جو وہ 4 سال پہلے نہ کر سکا وہ اب اس کے ساتھ کرے گا، مگر اس سے پہلے ہی وہ اپنا سبق پا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی۔ ایک لمحے کی خاموشی چھائی جس میں شہباز نے رونے کی وجہ سے اپنے بہتے نزلے کو صاف کیا تھا۔ ہمارے چوکیدار کے مرنے کے بعد تقریباً روز اس کا 12 سالہ بیٹا میرے گھر آ کر رو رو کے مجھ سے درخواست کرتا کہ ابا کے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے، اور میں اسے تسلی دے کر 1000-2000 اس کے ہاتھ میں رکھ کر چلتا کر دیتا۔ باپ کے مرنے کے بعد گھر چلانے کے لیے وہ گیراج میں نوکری کرنے لگا تھا، پڑھائی چھوڑ کر۔ میں کیا مدد کرتا اس کی، اسے کیا بتاتا کہ وہ جس سے مدد مانگ رہا ہے اسی کا بیٹا ہی اس کے باپ کا قاتل ہے۔ ایک دن جب وہ بچہ میرے گھر آیا تو حسان کے 2 دوست جو اس رات کے واقعے میں اس کے ساتھ تھے وہ بھی میرے گھر میں ہی موجود تھے۔ اس بچے کی باتوں کو بڑی غور سے سنا اور باہر جا کر اس بچے کو پکڑ کر ان دونوں نے کہا کہ وہ دونوں جانتے ہیں کہ اس کے باپ کا قاتل کون ہے۔ میرے ابو وکیل ہیں، تمہاری مدد کریں گے۔ اسے پھسلا کر ایک گھر میں بلا لیا اور اس بچے کے ساتھ زبردستی غلط کام کیا اور اسے دھمکی دی کہ وہ ہفتے میں 1 بار ان کے پاس آئے گا، اور اگر وہ نہ آیا تو اس کی ماں اور چھوٹی بہن کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ان کے پاس آتا رہا، مگر اس کے آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ ان لوگوں کی نشے میں کہی گئی ہر بات نوٹ کرتا رہا۔ ایک دن نشے کی حالت میں ایک لڑکے کے منہ سے نکل ہی گیا کہ اس کے باپ کو حسان نے مارا ہے۔
اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس بچے کے ساتھ وہ لڑکے ایسا ظلم کر رہے ہیں تو خدا کی قسم میں اس ظلم کو ضرور روکتا۔ اس بچے کو بیماری لگ گئی تھی، وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے قابل نہ رہا تھا، اس لیے اس نے خود بدلہ لینے کا سوچا۔ اسے پتا چلا کہ حسان اور اس کا دوست کراچی جا رہے ہیں تو اس نے بھی گیراج میں صحیح ہونے کے لیے لائی گئی گاڑی گیراج کے مالک کی غیر موجودگی میں وہاں سے غائب کر دی اور حسان کی گاڑی پر نظر رکھی۔ جیسے ہی ان کی گاڑی کراچی سے ہو کر رات کے اندھیرے میں لاہور پہنچی، اس لڑکے نے اپنی گاڑی ان کی گاڑی سے ایسی ٹکرائی کہ وہ خود بھی جان سے گیا۔ حسان کا دوست بھی ہسپتال پہنچنے تک دم توڑ گیا، مگر حسان اب تک زندہ ہے۔ اس کی حالت ایسی ہے کہ بس وہ بھی چند گھنٹے ہی جیے گا، مگر شاید اسے اپنے گناہ کا اعتراف دنیا میں ہی کرنا تھا۔ ایکسیڈنٹ سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، گردن میں ٹانکے لگنے کی وجہ سے وہ کافی دن بول بھی نہ پایا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد جب اس نے پہلی بار بات کی تو بس رو رو کر یہ کہتا رہا کہ اربش کو بولیں مجھے معاف کر دیں، چوکیدار کے گھر والوں سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں بہت ڈر گیا ہوں، میں گناہ گار ہو کر مرنا نہیں چاہتا۔ شاید مجھے اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ اسے ابھی آنکھ کا چیک اپ کرانے لے گئے ہیں، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اس کی یہ حالت۔ کاش مجھے اس بات کا اندازہ پہلے ہی ہو جاتا کہ دوسروں کے گھروں کو آگ لگائیں گے تو اس کے شعلے ہمارے گھر میں بھی ضرور آئیں گے۔ ہم نے سب گڑبڑ کر دی، مشتاق سے بدلہ لینے کے چکر میں اس کی بے گناہ بیٹی پر گھٹیا الزام لگایا۔ اس ایک غلط کام کی وجہ سے ہم اور کتنے غلط کام کر بیٹھے۔ چوکیدار کو قتل کر دیا، معصوم بچے کی معصومیت کھو گئی، میرا اپنا بیٹا اتنی بری حالت میں پڑا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت خراب کر ڈالی۔ اربش سے کہو کہ ہمیں معاف کر دے کہ ہمارے عذاب میں تھوڑی کمی واقع ہو جائے، معاف کر دو ہمیں۔ وہ فون پر زارو قطار رو رہا تھا۔ حاشر نے اس کی ساری بات سن کر ایک گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اربش اس دن بھی آپ لوگوں کو دل سے معاف کرنے کو تیار تھی جب آپ کا بیٹا ہمارے گھر آیا تھا، تو اب آپ لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر وہ کیسے نہ معاف کرے گی؟ اس کا دل ہماری طرح سخت نہیں ہے، وہ تو آپ کی محبت میں آپ پر بھروسہ کر کے آپ سے ملنے آئی تھی، کیونکہ آپ کوئی غیر نہیں، اس کے سگے ماموں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اسے باپ جیسی محبت دیتے، لیکن آپ نے تو اسے اپنے ہاتھوں سے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا۔ اسے محبت اور صبر کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ آپ نے اس کی محبت کا غلط فائدہ اٹھایا تو نقصان میں رہے، میں نے اس کی پاکیزہ محبت پر شک کیا تو نقصان اٹھایا۔ یقین مانیں ایسے صبر والے لوگوں سے دشمنی بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو پہلے اندازہ نہ ہو سکا کہ اگر آپ کسی کی زندگی میں گند پھیلاؤ گے تو آپ کی یہ دنیا اور اس کے بعد کی زندگی کوڑے کا ڈھیر بن جائے گی۔ آپ لوگ گڑ گڑا کر معافی مانگیں اس سے جس کے شوہر اور بیٹے کو آپ لوگ کھا گئے۔ خیر، اللہ آپ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرے۔ اللہ حافظ۔ وہ فون بند کر کے چند لمحے وہاں بیٹھا رہا، پھر خط اٹھایا اور کمرے میں آ گیا۔ فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے فون ہاتھ میں لے کر اسے گھورتا رہا، پھر کچھ سوچ کر واٹس ایپ کھولا، اربش کو ایک میسج بھیجا اور فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر لیٹ تو گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور دل بے چین۔ ہاں تو نور بچے، کیسا رہا یونیورسٹی کا پہلا دن؟ نور یونیورسٹی سے آنے کے بعد گھر کے باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی، تو طاہرہ خالہ نے اس کی قبرستان جیسی خاموشی کو توڑنے کے لیے اسے مخاطب کیا۔ جی خالہ، اچھا ہی گزرا، بس دور اتنی ہے یونی آنے جانے میں ہی حال بے حال ہو گیا۔ اس نے نظریں پلیٹ سے ہٹائے بغیر جبراً مسکرا کر جواب دیا۔ خالہ جواب میں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ فوراً ان کے بڑے بیٹے صوبان کی بیوی سمینہ اپنے سخت لہجے میں بولی، ارے بھائی، مجھے تو تمہاری ذرا بھی سمجھ نہیں آئی، پڑھائی کے چکر میں اتنے بھلے رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھی، آج کل کہاں ملتے ہیں ایسے رشتے؟ اتنے دھکے کھا کر تعلیم مکمل کرو اور آخر میں جا کر وہی صبح شام چولہے جلاؤ، بچے سنبھالو۔ میں نے تو بھائی بیچ میں ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی جب میرے لیے صوبان کا رشتہ آیا تھا۔ امیر گھرانے میں رشتہ ہو جائے تو پہلی فرصت میں اس سر میں درد کر دینے والی پڑھائی سے جان چھڑوا لینی چاہیے۔ میں تو… خالہ نے اپنی بہو کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو آرام دینا ضروری سمجھا اور بھانجی کی طرفداری کرتے ہوئے بولی، سمینہ بیٹا، اگر پڑھائی آپ پر بوجھ بنی ہوئی تھی یا ریاضی کے مشکل سوال آپ کے پلے کبھی نہیں پڑے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دوسروں کا بھی دل کھٹا کرو۔ آج کل سب آگے سے آگے تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اب ایسا دور نہیں رہا ہے کہ صرف بیٹوں کو مہنگی مہنگی ایجوکیشن دلوائیں کہ وہ نوکری کر کے گھر والوں کو فائدہ دے گا، اور بیٹیوں کو واجبی سی تعلیم دلوا دیں کہ بھئی اسے کون سا ہمیں کما کر کھلانا ہے، ایک نہ ایک دن تو پرائے گھر چلی جائے گی، تو اس پہ کیوں اتنا خرچہ کرنا؟ لڑکا ہو یا لڑکی، دینوی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو ہی حاصل ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی نور تو ماشاءاللہ پڑھائی میں A1 ہے، آگے پڑھنے کا اس کو پورا حق ہے۔
لیکن امی میں نے تو اچھے رشتے کو چھوڑنے والی بات بولی تھی، اگر یہ چاہتی تو شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی تھی۔ سمینہ ایک دم بگڑ کر بولی۔ اس کی زبان یوں بھی فرفر چل رہی تھی کیونکہ سسر تو اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے اور شوہر گھر میں موجود نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ تینوں اور خالہ کا چھوٹا مگر نور سے عمر میں بڑا بیٹا ہی موجود تھے۔ رہنے دو بھائی، یہ تو تقریباً سبھی لڑکے والے کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی لڑکی چاہے تو اپنی تعلیم جاری رکھے، لیکن یہاں شادی ہوئی اور آگے تعلیم کا خواب ہوا ہوا۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ ادھر نور کی شادی ہونی ہی نہیں تھی، تبھی تو بچی کا دل نہیں مانا، ورنہ نور تو اتنی فرما بردار اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ اور کہاں نکلا ہاتھ سے اچھا رشتہ؟ نور کی نہیں مگر نوال کی تو ہو گئی نا وہاں شادی۔ یہ تو نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں، تم دیکھنا اس سے بھی اچھا لڑکا ملے گا نور کو۔ طاہرہ خالہ نے اتنی خوبصورتی سے ہر بات کو سمیٹا کہ نور کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس نے سچی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ممنونیت بھری نظروں سے خالہ کو دیکھا تھا۔ اسے بہت سارا پیار آیا تھا اپنی ماں جیسی خالہ پر۔ نور نے اسی مسکراتی نظروں سے سمینہ کو دیکھا جو زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نور نے فوراً نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر دوسری جانب دیکھا، مگر وہاں بھی بدقسمتی سے سلمان کھانا کھاتے ہوئے اپنی چھچوری مسکان اور ٹھرکی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی نور کے منہ میں کڑواہٹ بھر گئی اور اس نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی، جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ یقین کی آخری حدوں تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمیں کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساعت ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ بہزاد خوب گھوم پھر کے گھر آیا تو شام کے 8 بج رہے تھے۔ نظریں گھما کر جائزہ لیا تو رخسار کچن میں برتنوں کے ساتھ اٹھک پٹک کرتی نظر آئی۔ وہ قدم قدم چلتا کچن میں آیا اور اس کے سامنے کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ رخسار نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اسے نظر انداز کر کے ایسے برتن دھونے کا ناٹک کرنے لگی جیسے بہزاد کی وہاں موجودگی کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو، مگر اس کے کام کرتے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی جسے چھپانے میں وہ ناکام ہی رہی۔ تمہیں ہارر موویز پسند ہیں؟ بہزاد نے اتنی سنجیدگی سے اسے اتنا غیر متوقع سوال کیا کہ رخسار نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ رخسار کو لگا جیسے اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہو۔ بہزاد نے اس کے الجھے چہرے پر نظریں گڑائے ایک دم سوال بدلا۔ کہ تم نے ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا تھا؟ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ رخسار کا دماغ اس کے سوالوں پر اتنا الجھ گیا تھا کہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نہیں، مگر اگلے ہی پل اپنی بے وقوفی پر زور سے آنکھیں میچی اور گڑبڑا کر فوراً بولی، میرا مطلب کس چیز کا چیک اپ؟ تمہارے کانوں کا، جن کو ایک بار کا کہا سنائی نہیں دیتا۔ بہزاد نے اسے جھڑکا۔ میں سمجھی کہ آپ کسی اور سے مخاطب ہیں۔ جو اس کے منہ میں آیا چولہے کو صاف کرتے ہوئے وہ بول گئی، ہاں، یہاں کچن میں کچھ لوگ جادوئی چوگا اوڑے گھوم رہے ہیں، انہی سے بات کر رہا تھا۔ خیر، میرے پاس نئی ہارر مووی کے 2 ٹکٹس ہیں، رات 11 بجے کی ٹائمنگ ہے، اگر چلنا ہو تو 10 بجے تیار ہو جانا۔ وہ کہہ کر کچن سے نکل گیا۔ رخسار نے مڑ کر حیرانی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا میں واقعی بہری ہو گئی ہوں یا سچ میں مجھے مووی دیکھنے چلنے کی آفر کی گئی ہے؟ رخسار کے گال اچانک گلابی پڑ گئے۔ اس کا ایک دم سے دل چاہا کہ وہ خوشی سے جھوم جھوم جائے، اپنے آس پاس بکھری بہزاد کی خوشبو کو چوم لے۔ اربش بیڈ پر آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش میں تھی جب اس کے سرہانے رکھے فون پر میسج آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسکرین دیکھی تو اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ نیند ایک دم ہوا ہوئی اور وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کھولا۔ 8 لفظوں پر مشتمل ایک جملہ لکھا تھا، میں کل صبح تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ اربش کے ہاتھوں کی پکڑ فون پر سخت ہو گئی۔ وہ بار بار اس ایک جملے کو کسی وظیفے کی طرح پڑھے گئی۔ آنکھوں سے خاموش گرم گرم آنسو بہہ نکلے۔
उसी खामोशी से उठकर अपनी अलमारी तक गई, एक बैग निकालकर अपने कपड़े उसमें भरने लगी। उसे हाशिर से कोई शिकवा ना था, उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो उसे इज्जत के साथ लेने आ रहा था। उसके लिए सबसे अहम पहले इज्जत और फिर मोहब्बत थी जो उसे हाशिर से ही मिली थी। अपना सामान पैक करके उसने एक तरफ रखा और वापस अपने बेड पर आ गई। न जाने कितने ही घंटे वो बेचैनी से करवटें बदलती रही और आखिरकार नींद की परी ने उसे थपक कर गहरी नींद सुला दिया। आँख खुलते ही उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी घड़ी पर गई और उसमें अचानक बहुत सारी तवानाई आ गई। घड़ी सुबह के 11 बजा रही थी। वो इतनी देर कैसे सो गई थी? बेख्तियार ड्राइंग रूम की तरफ भागी, दिल बेतरतीबी से धड़कने लगा। कमरे से बोलने और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो वहीं दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई और आवाज़ें सुनने लगी। फैसल भाई की आवाज़, नीलम भाभी की आवाज़ और फिर उसके कान में हाशिर की ठहरी हुई भारी मगर धीमी आवाज़ पड़ी। उसका दिल डूब के उभरा। वो कह रहा था, मुझे लगता है कि अरबिश बीबी आज ही अपनी सारी नींदें पूरी कर रही हैं। अरबिश ने बेख्तियार अपने लब भींचे। नीलम भाभी बोली, मैं देख कर आती हूँ उसे, शायद अब उठ गई हो। भाभी की आवाज़ सुनकर उसने वहाँ मजीद खड़ा रहना मुनासिब नहीं समझा और वापस अपने कमरे में आ गई। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए थे कि भाई पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई कि हाशिर साहब अपनी बीवी को छोड़ गए और तकरीबन 2.5 हफ्तों तक ना अपनी शक्ल दिखाई ना ही फ़ोन किया, और वो लड़की भी सच बताने को तैयार नहीं थी। ऐसे थोड़ी चलती है ज़िंदगी की गाड़ी कि ज़रा सी नोक झोंक और गलत फहमी पर बीवी को मैके छोड़ दिया जाए। वो जो गर्दन झुकाए फैसल भाई की बात सुन रहा था, लफ्ज़ गलत फहमी पर ज़ेरे लब मुस्कुराया। इतनी सी गलत फहमी, मेरी आधी जान निकाल ली थी इस इतनी सी गलत फहमी ने। उसने फ़कत सोचा मगर बोला कुछ और। मैं ये बात तस्लीम करता हूँ भाई कि मुझसे गलती हुई है और मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि अपनी तरफ से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। क्या अब मैं अपनी बीवी को घर ले जा सकता हूँ? अरे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, घर की ही बात है और हमें क्या एतराज़, तुम्हारी अमानत है वो, हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले। अब अरबिश तुम्हारे साथ जाएगी या नहीं इसका फ़ैसला तो वही करेगी। वैसे वो उठ गई है, बाथरूम में है। नीलम भाभी वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, हम पूछेंगे नहीं कि आखिर झगड़ा किस बात पर हुआ, मगर खुद से तुम बताना चाहो तो हम सुन लेंगे। जिस बात पर झगड़ा था, जब वो बात ही ख़त्म हो गई तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा। आप लोग बेफिक्र रहें, अब जो भी बात होगी वो मेरे और मेरी बीवी के दरमियान ही रहेगी। हाशिर ने मुस्कुराकर बात को गोल कर दिया। हाशिर, तुमने अपने आने का अरबिश को बताया तो था ना? फैसल भाई ने भी फ़ौरन दूसरा सवाल कर डाला। जी मैंने बताया तो था, लेकिन वो, बोलते हुए उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वो अपनी बात भूल गया। दरवाजे पर वो खड़ी थी, नीले रंग के प्रिंटेड सूट में, सर पर काली चादर ओढ़े, हाथ में बैग लिए। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं और एक अनदेखी सी चिंगारी उनकी आंखों से निकली। दोनों एक दूसरे के चेहरे की वीरानी, आंखों के गिर्द हल्के और आंखों में छुपी बेचैनी को देख सकते थे। अरबिश ने फ़ौरन से नज़रें फैसल भाई की तरफ फेर लीं और संजीदगी से बोली, इन्होंने मुझे कल रात ही बता दिया था कि ये आएंगे। फैसल भाई उसका बैग देखकर हल्का सा मुस्कुराए। अच्छा भाई, तभी कल रात ही जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मुझे तो तुम दोनों का ये कोई प्लान लग रहा है हमें सताने का, और अभी थोड़ी देर बाद कहोगे कि हमने किया था आप लोगों के साथ छोटा सा मजाक। वो रहा कैमरा, उसमें हाथ हिला दें। हाशिर का कहकहा बेसाख्ता था। अब हमें इजाज़त दें, वैसे ही बहुत वक्त ले लिया आप लोगों का। वो कहता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ और अरबिश का बैग थामने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नज़रें संजीदगी से अरबिश के चेहरे का जायज़ा ले रही थीं। अरबिश ने भी बिना उसकी तरफ देखे बैग उसे थमा दिया। अरे कहाँ चल दिए, कम अज़ कम दोपहर का खाना तो हमारे साथ खाकर जाओ। नहीं भाभी, आज तो बिल्कुल नहीं, फिर कभी सही। क्यों भाई, आज क्यों नहीं? क्योंकि आज मुझे एक बहुत बड़ी रस्म अदा करनी है। कौन सी रस्म? फैसल भाई ने नासमझी से पूछा, जिस पर हाशिर शरीर लहजे में बोला, बीवी मनाई की रस्म। ड्राइंग रूम में फिर कह कहे गूंजे और अब की बार अरबिश ने भी अपनी मुस्कुराहट दबाई। चलें? हाशिर ने अरबिश को मुखातिब किया तो उसने इस बात में सर हिलाया और भाभी से गले मिलने लगी। हमेशा खुश रहो। भाई ने उसके सर पर हाथ रखकर मुख्तसर मगर कीमती दुआ दी। हाशिर फैसल से बगल गिर हुआ और दोनों कदम से कदम मिलाकर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गए।